نبی کے غلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ میرے تیرے پاک نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی رفتیں کیا ہیں، قرآن کو رب نے شانیں کیا دی ہیں، اللہ کے پاک کلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں قرآن کے اندر جستجو رکھنے والا، قرآن سے محبت رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن، فرمایا دنیا میں جس نے ساری عمر قرآن پڑھایا ہے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن پڑھنے کے بدولت اسے مقام کتنا ملے گا؟ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے ساتھ آئے گا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ گایا جائے گا۔ بررہ فرمایا اللہ کے محتشم نبی، اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ اس بندے کو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا، انہیں نبیوں کی سنگت ملے گی، انہیں نبیوں کا قرب ملے گا، انہیں فرشتوں کا قرب خاص ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بات ختم۔ فرمایا نانا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کا ماہر بندہ کل قیامت کے دن رب کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، رب کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ مزید کیا برکتیں ملیں گی؟ فرمایا وہ آدمی جو قرآن پڑھتا رہا لیکن زبان میں لکنت تھی، زبان میں جناب والا اٹک تھی، زبان جناب والا پڑھنے سے جناب قاصر ہو گئی تھی، زبان کے اندر لکنت آ گئی، زبان سے صحیح الفاظ قرآن جاری نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا تھا کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، قرآن سے جستجو تھی، قرآن سے محبت تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ذہن کمزور تھا، قرآن کے الفاظ زبان پہ آتے نہیں تھے، دل میں بیٹھتے نہیں تھے، دماغ میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی بندہ مومن اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ مرتے دم تک رب کے قرآن سے محبت باقی رہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ فرمایا چاہے ذہن کی کمزوری کی وجہ سے کمزور تھا، چاہے زبان کی لکنت کی وجہ سے کمزور تھا، لیکن پھر بھی کوشش جاری تھی، جناب والا محنت جاری تھی، وہ پڑھتا رہتا تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ زبان سے وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا، لیکن فرماتے پھر بھی کوشش رہی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے لہو اجران، میں تسی اگر قرآن دی تلاوت کر لئیے رب ایک اجر عطا فرما دیندہ ہے، جدے زبان تے قرآن چڑھدا نہ ہوئے پھر بھی محنت اپنے جاری رکھے۔ آمینہ دلال فرمانے رب ایک اجر نہیں بلکہ انہوں 2 اجر عطا فرما دے گا۔ ایک اجر کا دا قرآن پڑھن دا، تو دوجا اجر چڑھدا ہی نہیں سی زبان تے، دماغ میں آمدہ ہی نہیں سی، دل محفوظ ہوندہ ہی نہیں سی، لیکن پھر بھی بندہ مومن عاشق رسول کوشش بھی سی کہ مت آ جائے، مت لفظ زبان تے چڑھ جائے، مت ادھی سمجھ دل و دماغ میں بہ جائے، قرآن پڑھنے میں کوشش کرتا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا اجر بھی رب اسے عطا کرے گا، جو کوشش کرتا تھا اس کی محنت کا اسے اجر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یار ذرا ایک گل دا جواب دے دیو کہ جس قرآن نو بندہ پڑھن دی کوشش کرے بظاہر زبان تے چڑھدا بھی نہ ہوئے، ذہن دے لحاظ نال بندہ کند ذہن ہوئے، ذہن بہندا ہی نہ ہوئے، پھر بھی بندہ کوشش کرن والا بندہ انہوں اگر 2 اجر مل دے صرف قرآن نال جستجو تو محبت رکھنا والا، تو اس قرآن پاک کو کون مٹا سکتا ہے؟